کہتے ہیں لیکن امت کو ٹیکا لگا دیا امام بخاری نے حق کا کہ بات کسی طریقے سے پہنچ جائے. تو ابن عمر تو جب اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے تو بیچارے وہاں نہیں بولے, وہ پیسو نیچر کے تھے. یہ ہے, سمجھے کیسا صحابی رسول کو کیسا بزدل بنا دیا. یہ ہے مرزا جی. اب مرزا جی آپ کے باپ کے خلاف کوئی بولے تو آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, پیسو ایکٹیو, یا وہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا مجھے ننا مودودی نہ کہو, مجھے فتنہ کہو. آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, سمجھے ذرا بات. آپ کے باپ کے خلاف کوئی بولے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ یہ تو کیسے کہہ نہیں سکتے نا میں شریف آدمی ہوں, وہ تو آپ کہیں سے بھی نہیں ہیں. آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے میں شریف آدمی ہوں, میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. نہیں, ایسا نہیں. سنیں ذرا بات. یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی وہ بیچارے وہاں نہیں بولے تھے. نہیں, ایسا نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو. اگر ایسی بات ہوتی تو مرزا جی اچھل کے پوری ویڈیو میں بتاتے رہے ہیں آپ حج تمتع کا مسئلہ. پوری ویڈیو میں بڑی جان لگائی آپ نے جگہ جگہ اہل حدیث کے خلاف. وہ حج تمتع کے میں انہوں نے اپنے باپ کے خلاف بولا, اپنے باپ کے خلاف بولا. ارے وہ اپنے باپ کے خلاف بول سکتے ہیں تو اپنے باپ کے خلاف سن کہ مخالف اگر باپ کے اوپر کوئی بول رہا ہو تو وہ کیسے سن لیں گے. لیکن اصل مسئلہ مرزا جی وہی ہے نا, بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے تو بالکل وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے اپنے ہی بارے میں ایک جگہ بتا دیا تھا وہ آپ کی اندھی بہری لنگڑی لولی پبلک نہیں سمجھ پائی, ہم تو پہلے دن سمجھ گئے تھے. جہاں آپ نے کہا تھا اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں, اگر اسٹوریاں بنانی ہوں تو میں اسٹوری بناتا ہوں. میں ہن کفایت اللہ ثنابلی کو اسٹوری بنا کر دسناوا کچ بڑھتی ہے اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی, جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے. تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. مرزا جی آپ نے تو خود اپنے بارے میں بتا دیا کہ اسٹوریاں تو آپ کو بھی بنانی آتی ہیں, فیک اسٹوریاں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں, ہن میں بھی بنا دیتا. نہیں سمجھے؟ تو بالکل یہاں پر یہ بات ہے سمجھیں کہ جی یعنی کہ جہاں آپ نے کہا کہ جی وہ نہیں بولے, آپ نے کہانی بنا دی, جبکہ بات یہ نہیں تھی. اگر حق گوئی کا معاملہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے, قیام نہ کیا جائے. اسی لیے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ یزید کی جب لوگ بیعت توڑ رہے تھے واقعہ ہرا کے بعد, وہ ان کو منع کرتے تھے. اچھا ایک رکیے گا ذرا بات, بات صرف اس حد تک کی ہے جب مرزا جی نے کہا ہے. سنیں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے نا وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے, قیام نہ کیا جائے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 759 ہے. امام کتاب الامارت ہے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا, باب الاستخلاف و ترکہ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4600 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں جب آپ زخمی ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے, اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا نہ ہو اور وہ ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے. سو لوگوں کی نگہبانی زیادہ اہم ہے. او بھائی میرے پیارے سنو, عبداللہ بن عمر ہیں. کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر ہیں. چل کے گئے ہیں عمر کے پاس, والد کے پاس, خلیفۃ المسلمین کے پاس. وہ کوئی خلیفہ نامینیٹ نہیں کر رہے ہیں, نامزد نہیں کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نامزد نہیں کر رہے کسی کو. سنیں ذرا بات کو, یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر مرزا جی کی میت اٹھ جاتی ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں اسلام میں تو ملوکیت ہے ہی نہیں کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو منتخب کرے, یہ تو ہے ہی نہیں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے کہ آپ کسی کو مقرر کیوں نہیں کر رہے. اگر یہ تھا ہی نہیں تو عبداللہ بن عمر کیسے پہنچ گئے. اور سنو ذرا بات کو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا. حضرت عمر نے یعنی کہ کافی دیر آپ سر جھکائے رہے, پھر آپ نے سر اٹھا کر فرمایا بلا شبہ اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا. اگر میں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ بنا دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے خلیفہ بنا چکے ہیں.
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا باخدا جب حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ لو سمجھ لو ذرا بات کو، یہاں سے یہ نقطہ سمجھ لو کہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق تھے؟ کیا وہ خلافت کے حقدار تھے؟ گو اگر ایسا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے دیتے، نمبر 1۔ نمبر 2 سنیے گا ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 464 ہے، کتاب الاحکام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الاستخلاف کے نام سے اس پہ باب قائم کیا، حدیث نمبر ہے 7218۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو کیوں نہیں منتخب کر دیتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تو اس شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑتا ہوں تو اس بزرگ نے چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تو دل سے میری تعریف کرتا ہے، کوئی ڈر کر۔ اب میں تو یہی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر ہی چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کچھ ثواب ملے نہ اس معاملے میں کوئی عذاب۔ میں نے خلافت کا بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھا لیا، اب مرنے کے بعد میں اس بوجھ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ لو جی، صاف کہہ دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے گھرانے کا کوئی شخص بھی، یہی وجہ ہے کہ خود مرزا جی نے یہ بات کہی۔ مرزا جی کہتے ہیں، سننا ذرا، اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا، یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو۔ خود مرزا جی کو بھی اعتراف ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار، تو معاویہ نے غلط کیا کہا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی طرح گھسیڑ کے کسی بھی طرح بخاری کی روایت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات کہی تھی، کون ہے وہ جو ہم سے زیادہ اور اس کا باپ ہمارے باپ سے زیادہ حکمرانی کا جو ہے وہ اہل ہے؟ اگر مراد عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں، کوئی کہے کہ ان کا مخاطب، تو آپ سمجھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کے اہل تھے۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح جات کی روشنی میں آپ کو منع کر دیا گیا تھا، آپ کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ کیا وجہ یہ نہیں تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں اہلیت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، آپ سمجھیں میرے جملے کا مطلب، وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا، اللہ کیا بس میرا یہ احتساب ہو جائے کہ میں نے خلافت صحیح کی یا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کا بھی کوئی فرد اور اٹھے جو یہ سلسلہ مزید جو ہے میرے ذمہ ہے۔ یہ تھی بات۔ اور پھر جب مرزا جی نے کہا کہ جی وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے، پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ سیدھی بات ہے وہ خلافت کے لیے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ میرے بعد میرے گھر میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات مرزا جی نے کہا کہ وہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے۔ مرزا جی سے کوئی پوچھے، مرزا جی حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، بغاوت نہ کیا جائے، صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے؟ مرزا جی کیا کہیں گے جواب میں؟ ہم نے تو آج تک مرزا جی کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہو کہ حکمرانوں کے خلاف خروج ناجائز ہے، حرام ہے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کا باعث ہے۔ ہم نے تو کبھی بھی مرزا جی کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی، لیکن ہو سکتا ہے کہیں مرزا جی نے کہی ہو۔ اب دیکھو ذرا، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 5 ہے، کتاب العمارت ہے، صفحہ نمبر 785 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کے اوپر باب قائم کیا، باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیۃ و تحریمھا فی المعصیۃ۔ اس کے تحت حدیث نمبر 4656 ہے۔ جنادہ بن امیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
اور اس وقت حال یہ تھا کہ آپ بیمار تھے. ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, ہم کو ایسی حدیث سنائیے جس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور ہمیں اس سے فائدہ ہو. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا, ہم نے آپ سے بیعت کی, آپ نے ہم سے جن چیزوں پر بیعت لی تھی وہ یہ تھیں کہ ہم خوشی اور ناخوشی میں, مشکل اور آسانی میں, اور ہم پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی سنیں گے اور فرما برداری کرنے پر بیعت کریں گے. ہم نے اسی کے اوپر بیعت کی. سنو ذرا بات کو, خوشی اور ناخوشی میں, یعنی کہ ہم اپنے حکمران کی بیعت کریں گے, وہ ہمیں خوش رکھے, وہ ہمیں ناخوش رکھے, ہمیں آسانی میں رکھے, ہمیں مشکلات میں رکھے, یہاں تک کہ وہ ہم پہ دیگر لوگوں کو ترجیح دے, ہمارے حصے کا بھی دوسروں کو دے دے. لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ہم سنیں گے اور فرما برداری کریں گے. سنیے گا ذرا بات. اور جو شخص صاحب اقتدار ہو, جو شخص مسلمانوں کا حکمران ہو, اس کے خلاف جنگ نہ کریں, اس کے خلاف جنگ نہ کریں. ہاں اگر تم کو اس میں کھلم کھلا کفر نظر آئے, ہاں تم کو اس میں الا ان تروا کفرا بواحا, کہ تم اس میں بالکل کھلم کھلا کفر نظر آئے جس کے کفر ہونے میں. اور سنیں یار بات کو سنو, ایسا بھی نہیں ہے کسی کو بھی اٹھا کے قادیانی کہہ دیا یہ حکمران قادیانی ہے, یہ حکمران یہودی ایجنٹ ہے. سنیں ذرا بات کو. عندکم من اللہ فیہ برہان, وہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس میں کھلم کھلا کفر ہے اس حکمران میں, عندکم من اللہ فیہ برہان, تمہارے پاس یہ کہنے کی اللہ کی طرف سے دلیل ہونی چاہیے. یہ ہے صحیح مسلم کی صحیح حدیث, مسلمانوں کا امیر کی اطاعت و فرما برداری کا اصول, کہ حکمران تم پر کیسا بھی آ جائے تمہیں کیا کرنا ہے؟ خوشی نہ خوشی میں, تنگی آسانی میں, یہاں تک کہ ہم پہ ترجیح دیے جانے میں ہم نے اس کی سننی ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے. اس سے کسی بھی قسم کی اس کے خلاف مسلح جد و جہد, اس کے خلاف زبانی کلامی کسی قسم کی جد و جہد نہیں کرنی, یہاں تک کہ وہ حکمران کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کرتا ہو, اس کا کفر ظاہر ہو, بالکل دلائل ہو اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے جنگ کرنا مسلمانوں پہ لازم ہوتا. میرے بھائیوں سنو ذرا بات کو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی کے تحت عبداللہ بن عمر ہی نہیں, دیگر تمام اصحاب رسول نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے حکمرانوں کی بیعت کی. یزید کی بیعت بھی اسی بنیاد کے اوپر ہوئی. اب آگے یزید کے اعمال کیسے ہیں, وہ حضرات عالم الغیب تو نہیں تھے, وہ آگے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اور یہ دو بات میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. مرزا جی, اب مرزا جی کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں وہ آگے جہاں جہاں بھی اس حوالے سے جان لگائیں گے وہاں ہم انہیں پنکچر کریں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. دیکھو جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن کسی پہ کیچڑ اچھالنا, کسی پہ الزام لگانا, یہ اور پھر بات مرزا کی ہو, اس جیسا دجال اور کذاب کسی کے بارے میں بات کرے, کون سنتا ہے, کون سنے گا؟ ہر صاحب علم, ہر صاحب فہم و فراست, ہر طالب علم, ہر یعنی عقل صحیح رکھنے والا مرزا جیسے کسی بھی آدمی کی باتیں سن کر کسی کے لیے کبھی کو رائے قائم کر نہیں سکتا. یزید ظالم ہوگا, یزید فاسق ہوگا, یزید کچھ بھی ہوگا, مگر مرزا جی کے کہنے سے نہیں ہوگا. مرزا جی کے کہنے سے, مرزا جی جیسے لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا, اس کی ثبوت چاہیے. بھائی میرے پیارے سن لو, اس بات کو سمجھ لو.